بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل باجوہ کے خلاف انکوائری، عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک بڑا عام انٹرویو دیا ہے، اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کیپٹن ریٹائر صفدر نے گزشتہ روز مریم نواز کے حوالے سے ایک متنازعہ بیان دیا تھا۔ پارٹی کے اندر اس وقت ایک نئی ہلچل مچی ہوئی ہے اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے خلاف ایکشن کیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید، پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ جیل میں شیخ رشید سے کیا تفتیش ہو رہی ہے؟ اور آج شیخ رشید کے حوالے سے آرو نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شیخ رشید کو جس طرح کے مقدمات کے اندر پھنسایا گیا ہے، پھر ان کی درخواست ضمانتوں کو مسترد کیا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی اپیل جو ہے وہ سوموار کو اس کی سماعت ہوگی، لیکن دوسری طرف مری کے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کے سامنے شیخ رشید کو پیش نہیں کیا گیا۔ آرو آفس کے اندر بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ حالانکہ جب کوئی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرتا ہے تو پھر اس کی سکروٹنی ہوتی ہے اور اس وقت اس کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ جیل میں موجود ہیں تو انہوں نے وہاں سے پاور آف اٹارنی دیا ہے۔ راشد، جو شیخ راشد ان کے بھتیجے ہیں، تو ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی سیریس معاملہ ہوگا تو وہ خود آ کر جواب دیں گے۔ رات کو شیخ راشد اور وکیل صاحب جو ہے ان کو جیل کے اندر بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ شیخ رشید نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کو مجبور کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ بتائیں۔ کسی اور معاملے پر تفتیش نہیں ہو رہی، بلکہ وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہونے دینے، اور یہ بے شک کاغذات داخل ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی الیکشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے۔ اب کیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جائے گا؟ ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، انٹرا کورٹ اپیل ہوگی اور آگے جو ہے مزید ابھی لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ شیخ رشید جو ہے ان کو جیل حکام جو ہے انہوں نے آرو کے سامنے پیش نہیں کیا اور بلکہ اس کی اجازت نہیں دی۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کوئی بہانہ بناتے رہے اور جیل ذرائع کے مطابق آر او این نے 62 کی جانب سے شیخ رشید کو پیش کرنے کی ہدایات تھی، تاہم اس میں واضح ڈائریکشن نہیں تھی۔ آر او این نے 62 نوشین اسرار نے گزشتہ روز ڈیالہ جیل حکام کو خط لکھا تھا۔ دوسری جانب شیخ رشید نے شیخ راشد جو ہے ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ اعتراضات کوئی خاص نہیں تھے، اس وجہ سے اب شیخ رشید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ میرے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں، مجھے رات کو کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن میں ملاقات نہیں کروں گا۔ جو بھی ہوگا دن کی روشنی کے اندر ہوگا اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ اس عمر کے اندر میں کوئی اس طرح کی وفاداریاں تبدیل کر کے کسی قسم کی بے وفائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ لیکن جو تفتیش کی جا رہی ہے، شیخ راشد نے بتایا ہے کہ شیخ رشید نے ان کو یہ بتایا کہ جو آفر دی گئی ہے کہ ایک نئی پیٹریاٹ پارٹی بنانی ہے، عمران خان کی تحریک انصاف توڑنی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، آپ کو اس کا سربراہ بنانا ہے، تو آپ نے اس حوالے سے کیا سوچا ہے؟ یہی بات جو ہے وہ بار بار پوچھی جاتی ہے اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ روز کیپٹن ریٹائر صفدر نے جو مریم نواز کے حوالے سے بیان دیا تھا اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر بھی جو کاری ضرب لگائی تھی، اس کے حوالے سے مریم نواز نے چیف آرگنائزر کی حیثیت سے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیپٹن ریٹائر صفدر کی سرزنش کی ہے۔ پارٹی کے اندر سے بھی بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے کیپٹن ریٹائر صفدر کی مخالفت کی ہے کہ یہ اگر اس طرح شریف خاندان کے ایک قریبی رشتہ دار جو شخص ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے پارٹی کو، اور پھر جتنے اس پر ٹاک شوز ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، جس طرح کیپٹن ریٹائر صفدر کی پذیرائی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس پر جو ووٹ کو ایکسٹینشن دینے کا جو معاملہ تھا جنرل باجوہ کی آرمی چیف کی حیثیت سے، اس پر بھی انہوں نے چونکہ بہت عام بات کی تھی، تو اب یہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو مریم نواز نے کیپٹن ریٹائر صفدر کی سرزنش کی ہے اور تمام پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر جو بھی شخص کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرے گا اس سے وضاحت طلب کی جائے گی، شو کاز نوٹس ہوگا اور پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو کیپٹن ریٹائر صفدر جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ بیان تو دیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں
مزید شاید وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں۔ اب ایک بڑا عام معاملہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام بظاہر آمنے سامنے ہے، خاص طور پر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس تمام تر جو اس کا الزام ہے وہ جنرل باجوہ صاحب پر لگاتے رہے ہیں۔ لیکن اب جو جاوید چودھری کا یہ انٹرویو ہے یہ دراصل جنرل باجوہ صاحب کو الٹا پڑ گیا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ جاوید چودھری کا ایک طریقہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑے زبردست طریقے سے رنگ بھی بھرتے ہیں، لیکن ایک وہ نقطہ جس پر گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کے گلے پڑے گا، اور وہ یہ کہ عمران خان کی حکومت کو بدلنے کا اور تختہ الٹنے کا ایک باقاعدہ جو ہے اس کے اندر بہت بڑا اعتراف تھا۔ وائس آف امریکہ کو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جو ہماری آرمی ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے، جنرل باجوہ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا اعتراف ہے جو جاوید چودھری صاحب کے سامنے کیا گیا۔ جب اس معاملے کی نزاکت جو ہے اس کا اندازہ ہوا جنرل باجوہ صاحب کو تو گزشتہ روز انہوں نے اس نقطے کی تردید کی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے اس وقت دو قریبی صحافی ہیں، ایک تو آپ کو علم ہے میرے منصور ہیں، وہ ان کے ذریعے اپنی وہ پی آر کمپین کر رہے ہیں شاید، اور دوسرے جاوید چودھری ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کوئی طویل ایک ملاقات 6 گھنٹے کی ہے، اور ابھی تک وہ جو مواد ہے وہ جاوید چودھری کا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس کی تیسری قسط جو ہے وہ 2 دن پہلے ریلیز کی گئی، جس کے بعد ایک نئی ڈسکشن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ بلکہ دوسری طرف تو اب اس طرح کے جو نون لیگ کے صحافی ہیں جو خاص طور پر مریم نواز کے قریب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے پاس اس وقت بیانیہ نہیں ہے تو وہ بھی سخت پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، انہوں نے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو بتایا گیا ہے ایک نون لیگی بدتمیز قسم کے آدمی ہے، صحافت کے لبادے کے اندر ہوتے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ جب سمری کا معاملہ تھا اس دوران جو ایک بہت بڑا کو ہو سکتا تھا اور اس کے اندر جنرل اظہر جو ہے وہ پیش تھے، اور کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے ان کا نام اس سمری کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ڈیلے ہوتا رہا، لیکن بالآخر جو ہے وہ جو شہباز شریف ہے وہ مصر سے آپ کو یاد ہوگا وہ لندن گئے، نواز شریف نے کہا کہ ہم جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنائیں گے، تو جو پنڈی کے کور کمانڈر تھے اس وقت وہ جنرل سیر شمشاد مرزا تھے، تو ان کو اس سے ڈسٹینس کر دیا گیا، پیغام بھیجا گیا کہ جناب آپ کو تو ہم نے ویسے ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگا رہے ہیں، تو آپ کسی قسم کا تعاون نہ کریں۔ تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے نون لیگ کے میڈیا سیل کی طرف سے کہ جیسے ایک باضابطہ طور پر جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنائے جانے کے خلاف ایک بڑا مارشل لا کی تیاری کر لی گئی تھی، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ شاید جو ہے وہ آرمی چیف وہی رہتے یعنی جنرل باجوہ، لیکن 2 دن کے بعد روٹین کے مطابق کمان چینج ہوتی ہے۔ اب یہ کون اس طرح کی خبریں فیڈ کر رہا ہے شہر اقتدار کے اندر، کس طرح اپنے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ ویلاگ کروائے جا رہے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ایک کہانی ہے، اور یقینی طور پر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو اب تک جو ہے وہ آرمی اپنی انکوائری ضرور کرتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن 2 دن پہلے جنرل فیض حمید کے قریبی جو افسران ہیں ان کی تبدیلی بہرحال ہوئی ہے، اور اس نے کچھ چمغویوں کو جنم ضرور دیا، اور دوسری طرف بریگیڈیئر راشد جو ہے جو سیکٹر کمانڈر تھے ان کی تبدیلی بھی تقریباً جو ہے وہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں۔ تو یہ روٹین کے مطابق کچھ تقرر و تبادلے وہ ہوتے ہیں اداروں کے اندر، لیکن اس کی بنیاد پر بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر کے کچھ سازشی تھیوریز کو جنم دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ کوئی روٹین سے ہٹ کر تقرری ہوتی، عمران خان کو جو ہے وہ کوئی خوش کرنا ہوتا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ان کے ریزرویشن تو کچھ اور افسران پر ہیں، ان کے قاتلانہ حملہ جو ہوا اس کے حوالے سے الزام بھی کچھ اور شخصیات پر ہے۔ لیکن عمران خان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، چونکہ انہوں نے جاوید چودھری کا جو انٹرویو ہے اس کے اندر بہت بڑا اعتراف کیا ہے، میری حکومت کو الٹنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ جو ہے وہ اس کا ایک کردار ہے، تو یہ ایک بڑا معنی رکھتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ چونکہ آفیشیل کوئی بھی جو ہے وہ ادارے کی طرف سے رد عمل نہیں آیا، لیکن مزید جو ہے کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ الیکشن روکنے کے حوالے سے کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا جو شیڈول ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہ جاری کرے گا، لیکن اس کو روکنے کے لیے جہاں سے اسے ورک فورس ملتی ہے جب وہی نہیں ملے گی، حالات
معاشی ایمرجنسی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیوز کے اندر اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے گا